جی، انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے اثرات۔ جب انسان عقیدہ آخرت کو مان لیتا ہے، عقیدہ آخرت پر ایمان اور یقین رکھتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ میری یہاں کی زندگی یہ بالکل معمولی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی میری ہمیشہ کی زندگی ہے، اور میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، یہاں پر جتنے میں نے اعمال کیے ان اعمال کا وہاں پر مجھ کو بدلہ دیا جائے گا۔ جب انسان یہ اپنے اندر عقیدہ پیدا کر لیتا ہے تو یہ عقیدہ پیدا کرنے کی وجہ سے پھر اس کے اندر عمدہ قسم کے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے اندر بہترین قسم کے کمالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کون کون سے کمالات پیدا ہوتے ہیں؟ جی دیکھیے گا، عقیدہ آخرت کی وجہ سے انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جاتی ہے۔ قرآن پاک اس بات کو اعلان کرتا ہے، واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم ملاقوہ، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم نے رب تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، تم نے رب تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو تقوی اختیار کرو، رب کا ڈر اور خوف تمہارے دل کے اندر ہو۔ جب رب کا ڈر اور خوف بندے کے دل کے اندر ہوگا تو بندہ تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا۔ تقوی کا معنی اور مفہوم گناہوں سے بچنا۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ کیمرہ لگا ہوا ہو، کیمرے کے سامنے بندے کی چال چلن ذرا الگ ہوتی ہے، بندے کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا طور طریقہ ذرا الگ ہوتا ہے، اور جب کیمرہ نہ لگا ہوا ہو تو وہاں پر بندے کا انداز ذرا اور قسم کا ہوتا ہے۔ تو جب یہ بندے کی سوچ بن گئی کہ میں پروردگار کے سامنے ہوں، پروردگار کی نظروں کے سامنے ہوں، اور پھر میں نے رب العالمین کے سامنے جانا ہے، اور میں نے یہاں پر اپنے جو اعمال کیے ان کا جواب دینا ہے، تو پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے دل کے اندر رب کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو بندہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کے دل میں اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جان قربان کروں۔ کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک اعلان کرتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتا ہے اس کو تم یقتل فی سبیل اللہ اموات، اس کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن اس کی زندگی کیسی ہے تمہیں اس بات کا علم، شعور، پتہ نہیں ہے۔ تو جو بندہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے تو اس کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ میں نے اللہ پاک کے پاس جانا ہے اور پھر دوبارہ میں نے زندہ ہو جانا ہے، تو پھر وہ اپنی جان قربان کرنے کے اندر بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، وہ اپنی جان اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیتا ہے۔ نمبر 3، مصیبتوں پر صبر اور رب کی رحمت کا طالب ہوتا ہے۔ جو بندہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہو، اس کے اوپر جتنی مصیبتیں آئیں وہ صبر کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ چند روز کی مصیبتیں ہیں، چند دنوں کی مصیبتیں ہیں، پھر یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، پھر یہ میرے اوپر جو پریشانیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی میرے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اور رب کی رحمت میرے اوپر متوجہ ہوگی۔ جیسے قرآن اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے کہتا ہے، قال الذین یظنون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر رب کی جانب سے بے عنایات، رب کی طرف سے رحمتیں، اور صلوات علیہم من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر رب کی طرف سے رحمتیں برستی ہوں گی۔ تو جو بندہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو پھر اس پر رب کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ قرآن پاک بھی اس بات کے اوپر گواہی دیتا ہے، فرمایا ان اللہ مع الصابرین،
ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ جو بندہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہو تو اس کے اندر بہادری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ بہادر بن جاتا ہے۔ کیسے بہادر بنتا ہے؟ قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے، فرمایا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ رب تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، پھر وہ چھوٹی سی جماعت ہوتی ہے اور ایک بڑی جماعت کے اوپر وہ اللہ کی مدد و نصرت سے غلبہ پا لیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے دلوں کے اندر بہادری کا جذبہ ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان قربان کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ایک فرق سمجھیے گا، کافر موت سے ڈرتا ہے، مومن موت سے ڈرتا نہیں۔ فرق کیا ہے؟ کافر کیوں ڈرتا ہے اور مومن کیوں نہیں ڈرتا؟ فرق اس کے اندر یہ ہے، کافر کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے اور مرنے کے بعد پھر میری کوئی دوبارہ نئی زندگی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا، کیا بنے گا، میرا جو کچھ ہے بس یہی ہے۔ اور مومن اس کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے میں نے مر جانا ہے اور پھر میں نے دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے۔ یہی چیز اس کے اندر بہادری کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے، وہ بہادر بن کر اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان قربان کرتا ہے، اللہ کے راستے کے اندر لڑتا ہے۔ سخت مشکل کے اندر ڈٹ جانے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب دل کے اندر آخرت کا بندے کو یقین ہو۔ پھر جتنی بڑی مصیبتیں آئیں وہ ان کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، جتنی بڑی تکالیفیں آئیں وہ ان کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، دین اسلام کو نہیں چھوڑتا۔ کیوں نہیں چھوڑتا؟ کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اگر میں نے دین اسلام کو آج چھوڑ دیا تو آخرت کی جو آگ ہے، آخرت کی جو پریشانیاں ہیں وہ اس دنیا کی پریشانیوں سے بڑی پریشانیاں ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، پوچھا جائے گا تم دنیا کے اندر کتنا رہ کر آئے ہو؟ اللہ کے رسول ہم ایک دن، کوئی فرمائے گا آدھا دن، کوئی کہے گا ایک دن سے بھی کچھ عرصہ، کچھ ٹائم کم۔ یعنی دنیا ان کو آخرت کے مقابلے کے اندر اتنی معمولی لگے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو قیامت کے دن اس کی ہولناکی جو ہوگی، اس کا ڈر اور خوف ہوگا نا، وہ دنیا کی جتنی مصیبتیں اس کے اوپر آ جائیں وہ اس کے مقابلے کے اندر بالکل معمولی ہیں، تھوڑی ہیں۔ تو یوں محسوس ہو گیا کہ ہم دنیا کے اندر گئے ہی نہیں، گئے بھی ہیں تو ایک آدھا دن کے لیے گئے ہیں، اس سے زیادہ ہم دنیا کے اندر نہیں گئے۔ تو جب بندہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہو تو پھر اس کے دل کے اندر یہ دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیاں یہ کوئی اثر نہیں رکھتی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے اگر میں نے یہاں پر دین اسلام کو چھوڑ دیا تو جہنم کی آگ بڑی سخت ہے۔ نیک کاموں کے اوپر ابھارنا، عقیدہ آخرت کی وجہ سے انسان نیک کاموں کے اوپر اپنے آپ کو ابھارتا ہے۔ کیسے؟ قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تم کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یوفا الیکم، پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ ملے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اوپر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا کہ تمہارے اعمال زیادہ ہوں اور بدلہ تمہیں کم دیا جائے، نہیں۔ تو جب یہ بندے کے دل کے اندر چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ جو کچھ میں یہاں پر خرچ کروں گا مجھے اس کا بدلہ پورا ملے گا، تو پھر وہ اللہ کے راستے کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔
جو بندہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہو اس کے دل سے کنجوسی اور تنگ دلی نکل جاتی ہے۔ قرآن پاک اعلان کرتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جن لوگوں کو اللہ پاک نے اپنے فضل سے مالدار کیا ہے پھر وہ اس میں سے بخل کرتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ در حقیقت یہ ان کے حق میں برا ہے۔ جس مال میں وہ بخل کرتے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ تو جو بندہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے تو اس کے دل سے کنجوسی اور اس کے دل کے اندر سے تنگی نکل جاتی ہے، سخی ہو جاتا ہے۔ کیوں سخی ہو جاتا ہے؟ یہ مال یہ چند روز میرے پاس ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا، اس لیے وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر لو بہتر ہے، میں نے تو کل مر جانا ہے، میرا یہ کس کام کا، تو وہ اللہ کے راستے میں کیا کرتا ہے؟ خرچ کر دیتا ہے۔ اور اس سے سود خوری کے فوائد جو ہیں زہری فوائد ان کو انسان چھوڑ دیتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے کی وجہ سے انسان سود خوری کے زہری فوائد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں تیار ہوتا ہے؟ اس کے دل کے اندر آخرت کا ڈر اور آخرت کا خوف ہوتا ہے۔ قرآن پاک اعلان فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ جو بندہ تقوی اختیار کرے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈر جائے کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، میں نے اللہ کے دربار کے اندر جانا ہے، جو بندہ جس کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر وَاتَّقُوا تو وہ تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے دل کے اندر ڈر آ جاتا ہے کہ میں نے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پھر وہاں پر یہ جو میں حرام طریقے سے مال کما رہا ہوں مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب یہ اس کے دل کے اندر ڈر آتا ہے تو پھر وہ سود کے جو زہری فائدے وقتی طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دنیاوی ساز و سامان ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان سے بے نیاز ہو جاتا ہے، دنیاوی ساز و سامان سے بالکل وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن پاک اعلان کرتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ میری لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، فرمایا نہ دھوکے میں ڈالے تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھ کو یہ لوگوں کا مال و دولت یہ تجھے دھوکے میں نہ ڈالے جو شہروں کے اندر رہ رہے ہیں۔ متاع قلیل، یہ صرف چند روزہ مال ہے، چند دن کی زندگی ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور کیا ہی بری جگہ ہے رہنے کی۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت کے اندر رہیں گے، خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، یہ رب کی طرف سے ان کے اوپر مہمان نوازیاں ہوں گی، یہ رب کی طرف سے ان کے اوپر کرم ہوگا، نزلا من عند اللہ، یہ رب کی طرف سے ان کے لیے مہمان نوازیاں ہوں گی۔ رب میزبان اور جنتی رب کے مہمان ہوں گے، سبحان اللہ، رب میزبان اور جنتی رب کے مہمان، فرمایا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے ہاں جو کچھ ہے خیر للابرار، یہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بہترین بدلہ ہے۔ اللہ کے لیے جو بدلہ ہے نیک لوگوں کے لیے بدلہ ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا، عقیدہ آخرت کی وجہ سے انسان
برائیوں سے بچ کر نیک اعمال کرنے والا بن جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت وہی ہے جو توحید اور رسالت کی اہمیت ہے۔ جس طرح ایک مسلمان پر توحید، رسالت، ان کے اوپر ایمان رکھنا ضروری، اسی طرح عقیدہ آخرت پر بھی ایمان رکھنا ضروری۔ اگر کوئی بندہ عقیدہ آخرت کا انکار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کا انکار کرتا ہے، انکار کرنے والا بندہ یہ اسی طرح انکار کر رہا ہے جس طرح ایک کافر اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اور ایک کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یا باقی انبیاء کی رسالت کا انکار کرتا ہے۔ تو عقیدہ آخرت پر بھی ایمان رکھنا ہے، عقیدہ رسالت پر بھی ایمان رکھنا ہے، عقیدہ توحید پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا، آپ ذرا اپنی کاپیاں کھول لیں، اس کے اوپر یہ چیز نوٹ کر لیں۔ 5 اشکال کیے جاتے ہیں آخرت کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے 5 اشکال کیے جاتے ہیں۔ پہلا ان کا اشکال یہ ہوتا ہے، کیا ہمیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ یعنی ہمارا ایک نیا جنم ہوگا، ہماری نئی زندگی ہوگی۔ دوسرا ان کا سوال ان کا یہ ہے، ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تیسرا ان کا سوال یہ ہے، کیا دنیا کی زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ چوتھا، اعمال کا ریکارڈ کیسے محفوظ ہوگا؟ پانچواں، اللہ سے قربت کے باوجود کیا ہمیں عذاب ہوگا؟ یہ کچھ باتیں ہم نے پیچھے پڑھ لی ہیں، میں نے اب ان کا خلاصہ لب لباب اور نچوڑ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، بالکل مختصرا، صرف آپ توجہ کریں، نوٹ کرتے جائیں۔ سب سے پہلا سوال ان کا یہ ہے، کیا ہمارا نیا جنم ہوگا؟ کیا ہمیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ فرمایا ہاں، انسان کا نیا جنم نہیں ہوگا، نئی زندگی نہیں ہوگی، بلکہ اسی انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اس کو زندگی دی جائے گی۔ قرآن اعلان فرماتا ہے، کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، ہم نے تم کو زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر ہم تم کو موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر ہم تم کو زندہ کریں گے۔ یاد رکھیے، انسان کی 2 زندگیاں ہیں اور 2 اس کی موتیں ہیں، 2 زندگیاں اور 2 موتیں۔ ایک موت ہم پیچھے گزار چکے ہیں، وہ کون سی موت؟ جب ہم نہیں تھے، جب ہمارا نام و نشان نہیں تھا، گویا ہم مردہ تھے۔ ثم یحییکم، پھر ہمیں زندہ کیا گیا، ایک موت گزر چکی ہے، اب پھر ہمیں زندہ کیا گیا۔ ثم یمیتکم، پھر ہماری اس جو دنیا کی جو زندگی ہے اس کے اوپر موت آئے گی۔ ثم یحییکم، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ تو جواب یہ نکلا کہ تمہاری نئی زندگی نہیں ہوگی، بلکہ یہ جو زندگی ہے اسی کے اوپر موت آئے گی، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا ان کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ، ہمارے ہاتھ، کان، ناک سب کچھ ختم، گوشت پوست حتیٰ کہ جو ہڈیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، پھر ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، فرما دیجئے جو تمہیں بوسیدہ ہڈیوں کو، جو تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کر سکتا ہے نا، انشأھا، جو تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کر سکتا ہے اول مرہ، وہی تمہیں یحییھا، تمہاری ان پرانی اور بوسیدہ ہڈیوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، یعنی وہی تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ تیسرا سوال ان کا یہ ہے، کیا دنیا کی زندگی کے بعد بھی کچھ زندگی ہے؟ اس کا جواب بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ دنیا کی زندگی یہ تو بس صرف آخرت کے لیے کیا کہتے ہیں ایک امتحان ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا، ان الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ آخرت کی زندگی کی کھیتی ہے۔ دنیا کی زندگی، دنیا
اس کے اندر انسان نے آ کر کھیتی کرنی ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، اور جو فصل ہوگا جب وہ کاٹے گا تو پھر اس کے اوپر جو کچھ ملے گا وہ آخرت کے اندر ملے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ نمبر 4، ان کا یہ سوال کہ ہمارے اعمال کہاں پر محفوظ ہوتے ہیں، اس کا جواب بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ انسان کے اعمال یہ کرامن کاتبین محفوظ کرنے والے ہیں۔ کرامن کاتبین انسان کے دائیں بائیں کاندھے پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے اچھے اور برے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، بے شک تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے ہم نے مقرر کر رکھے ہیں۔ 5واں ان کا اعتراض یہ ہے، اس کی مثال میں نے دی تھی کہ جس طرح آج ٹیپ ریکارڈر کے اندر یا موبائل وغیرہ کے اندر ویڈیو اور آڈیو آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے اور بعد کے اندر بھی 2 4 سال 10 سال تک انسان کو وہ آواز سنائی دی جا سکتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کے اعمال کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہر عمل انسان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ نمبر 5، نجات کا دار و مدار۔ 5ویں بات یہ کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہیں، پھر وہ ہمیں کیوں عذاب دے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نجات کا دار و مدار قربت پر نہیں ہے۔ نوٹ کرنا، نجات کا دار و مدار قربت پر، نسبت پر نہیں۔ میں دوبارہ سوال دہراؤں پھر بات آگے کریں۔ سوال یہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے ہماری قربت ہونے کے باوجود کیا وہ ہمیں پھر بھی عذاب دے گا؟ اللہ تبارک و تعالی کے ہم قریب ہیں، قریب ہونے کے باوجود، قربت ہونے کے باوجود کیا ہمیں وہ پھر بھی عذاب دے گا؟ اس کا جواب نجات کا دار و مدار نسبت پر، قربت پر نہیں ہے۔ نسبت اور قربت کیا ہے؟ کہ میں اللہ کا قریبی ہوں۔ اللہ کا قریبی، مثلا میں کسی نبی کا بیٹا ہوں، میں کسی ولی کا بیٹا ہوں، میں کسی ولی کا باپ ہوں، میں کسی نبی کا باپ ہوں۔ یہ انسان کو نسبت ہوتی ہے، ہم صاحبزادے ہیں، ہم فلاں ہیں۔ دنیا کے اندر تو بندہ یہ اپنا منصب، اس کا روب جھاڑ سکتا ہے، اپنی نسبت کو وہ لوگوں پر بتا کر اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ آخرت کے اندر یہ انسان کے لیے اس کی نسبت کام نہیں آئے گی، بلکہ آخرت کے اندر انسان کے اعمال کام آئیں گے۔ قرآن پاک کہتا ہے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو کچھ اس نے کمایا، جو اس نے نیک کام کیے، اسی کا بدلہ اس کو ملے گا، اور جو کچھ کسی دوسرے نے کمایا اس کا بدلہ بھی اس کو ملے گا۔ اچھائی کی یا برائی کی، اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ یہاں پر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں اس لیے نہیں بخشا جائے گا کہ تم میری بیٹی ہو، تمہیں اس لیے نہیں بخشا جائے گا کہ تم میری بیٹی ہو۔ میری بیٹی، اگر تم نجات چاہتی ہو تو نجات کا دار و مدار اعمال پر ہے۔ تمہیں اس لیے نہیں بخشا جائے گا کہ تم میری بیٹی ہو، نجات کا دار و مدار اعمال پر ہے۔ انسان کے اعمال پر نجات کا دار و مدار منحصر ہے۔ جیسے اعمال ویسے ہی انسان کی نجات یا اس کو سزا ملے گی۔ تو یہ 5 سوال تھے کہ ہمارا نیا جنم ہوگا، ہمیں کون زندہ کرے گا، دنیا کی زندگی کے بعد کوئی زندگی ہے، اعمال کہاں پر ریکارڈ کیے جاتے ہیں، اللہ سے قربت کے باوجود ہمیں کیوں عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ سوالات کیے جاتے تھے، تو یہ میں نے اس کے جوابات آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔